اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے الواحد الاحد۔ الواحد کا مطلب ہے ایک اکیلا، الاحد کہتے ہیں یکتا کو جس کا کوئی شریک نہیں۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، کہہ دیجئے اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا اور وہ اکیلا تسلط والا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے، یعنی یونیک، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے یونیک ہے، کن معاملات میں یونیک ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یونیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں یونیک ہے۔ جیسے ہم دیکھیں کہ اللہ کتنا یونیک نام ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسی طرح سے الرحمن، یہ بھی کتنا یونیک نام ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سورۃ طہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لہ الاسماء الحسنی، کہ اسی کے لیے اچھے اچھے نام، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ اچھے بھی ہیں اور یونیک بھی ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں یکتا ہے۔ اس کی صفات میں اگر ہم دیکھیں السمیع کی صفت ہے کہ سب کچھ سننے والا، چاہے دلوں کے خیالات ہوں، چاہے وہ باتیں جو ہم منہ سے بول دیں، چاہے قریب کی آوازیں ہوں، چاہے دور کی آوازیں ہوں، انسانوں کی آوازیں ہوں، جنات کی آوازیں ہوں یا پھر جانوروں کی آوازیں ہوں، سب کچھ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ ایبسلوٹ قسم کی اس کی سماعت ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور صفت کو دیکھیں کہ المالک، کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا مالک ہے، اس کی ملکیت میں ہر چیز ہے اور اس کی ملکیت میں کوئی کسی قسم کا شریک نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ پوری کائنات اس نے بنائی ہے، اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کا مالک وہ ہے، سب کچھ اس کی ملکیت ہے۔ تو اس ملکیت کے اندر، پوری کائنات کی ملکیت کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ کتنی یونیک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال میں یونیک ہے۔ اس کے افعال دیکھیں، یہ پوری کائنات اس کا فعل ہے۔ جیسے کہ پوری کائنات کو اس نے تخلیق کیا ہے، وہ اپنی تخلیق میں ہر طرح سے یونیک ہے۔ ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے البخاری میں کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہتے ہو کہ اللہ نے۔ پھر کہتا ہے کہ ان درختوں کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہتے ہو اللہ نے۔ پھر کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اور جب وہ تمہیں یہ کہے تو تم نے کہنا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی ٹکر کا، اس کی برابری کا کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں ہر طرح سے یونیک ہے۔ اسی طرح ہم اگر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تصرف کرتے ہیں، جو تدبیر کرتے ہیں اس کائنات کی، جو اس کائنات میں لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کو کچھ دیتے ہیں، کچھ لیتے ہیں، کچھ پیدا کرتے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ کیونکہ وہی اکیلا جو ہے یکتا ہے اپنے ہر قسم کے افعال میں۔ اسی لیے سورۃ شعراء میں کہا گیا ہے نا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی ہم دیکھیں اس کائنات میں صرف وہی ذات ہے جو ہر طرح سے یونیک ہے اور اتنی سپریم قسم کی اتھارٹی رکھتا ہے، سپریم قسم کی اس کی پاور ہے۔ جب وہی ذات جو ہے سپریم قسم کی پاور رکھتا ہے، اتنی عظیم صفت کا مالک ہے، تو پھر وہی حقدار ہوا نا کہ ہم ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے کریں۔ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے قل، اے نبی کہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، تجدید ایمان کی ترغیب دلائی ہے۔ بیسیکلی تجدید ایمان کہتے ہیں ایمان کو ریفریش کرنا، تازہ کرنا۔ اور یہ انسان کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ ذکر جو ہے وہ انسان اپنے قلب سے بھی کر سکتا ہے، اپنی زبان سے بھی اور اپنے جوارح سے بھی۔ اور ہر طرح کا ذکر جو ہے نا وہ انسان کو نیکیوں کی طرف ابھارتا ہے اور نیکیاں کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اور اپنی عبادت کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کے لیے اس نام کو کثرت سے پکارنا ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بتاتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، نہیں کوئی معبود اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملکیت ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
جو شخص یہ کلمات 100 دفعہ ایک دن میں پڑھتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے 10 غلام آزاد کرانے کا، 100 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ اسے مٹا دیے جاتے ہیں، اور جس دن وہ پڑھتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے بچا کے رکھتا ہے۔ اسی طرح سے سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اور اسی کے لیے حمد ہے، یہ کلمہ جو انسان 100 دفعہ دن میں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں جتنی بھی ہوں سمندر کی جھاگ کے برابر اللہ تعالیٰ وہ سارے مٹا دیتا ہے۔ یعنی ہم پہلے تو کنسیڈر کریں سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کی جھاگ کتنی زیادہ ہوگی، اس جتنے بھی اگر ہمارے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ صرف اس کی پاکی بیان کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اپنی پہچان دے دے اور ہماری عبادتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے والا بنا دے۔